عثمان بھائی کا سوال ہے کہ گستاخی رسول کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کہ عام آدمی اسے قتل کر سکتا ہے؟ دیکھیں اسلام نے، میں نے اس پر واضح موقف ایک پوری ویڈیو بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کسی نے گستاخی کی تو صحابہ نے اس کو قتل کر دیا۔ صحابی کی بیوی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کا خون رائے گا گیا۔ صحابی نے ڈرتے ڈرتے بتایا، جب پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا اس عورت کا خون رائے گا گیا۔ لیکن دوسری طرف آپ نے فرمایا ہے کہ اس کو حکومت سزا دے، اس کو حکومت سزا دے، کوئی دوسرا سزا نہ دے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ قتل و غارت نہ پھیل جائے، اور دوسرا دیکھیں کوئی بندہ غلط کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، حالانکہ اس نے کی نہیں ہوتی، تو اس پر پورا ایک شریعت نے ایک اصول بتائے ہیں کہ گواہ ہونے چاہیے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں، پھر اس کا جو ہے اس کی سزائے موت ہے۔ یہ اجمل بھائی کا سوال ہے کہ اگر جب جن کی حاضری ہوتی ہے تو اس کی آواز بھی بدل جاتی ہے، اور اگر مریض اکیلا ہو تو اسے ایمرجنسی کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ جن انسان کے اندر یہ نہیں کرتا کہ 1 منٹ میں داخل ہو گیا اور اس کو سارا کچھ نہ کچھ کروا لیا، جن انسان کے دماغ پر پہلے سوار ہوتا ہے، دل اور دماغ پر وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے اتنے زیادہ ڈالتا ہے تو پھر انسان کی کیفیت بدلنا شروع ہوتی ہے، اور اس وسوسوں کی وجہ سے وہ ان معاملات میں چلا جاتا ہے، اور وہ بولنا شروع کر دیتا ہے شیطان اس کی زبان سے۔ تو اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کسی سے علاج کروانے کے لیے انہوں نے استخارہ کیا تھا، تو خواب میں انہوں نے گوشت دیکھا قربانی والا، اور کچھ رشتہ دار بھی انہوں نے خواب میں دیکھے ہیں، اس کا کیا؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کا تعلق خواب سے ہی ہو، بسا اوقات اس کے خواب علاوہ کے وہ اگلے 3-4 دن وہ ایسے دیکھتے رہے جیسے خاندان کے سارے لوگ اکٹھے ہیں اور کوئی شادی یا اس طرح کا فنکشن چل رہا ہے۔ اچھے معاملات ہیں، آپ علاج کروائیں، اللہ بہتری والے معاملات کریں گے، اچھے یہ خواب ہیں۔ وسیم بھائی کا سوال ہے کہ انڈیا کے لوگ آپ کی کلاس میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ آن لائن کلاس ہوگی بھائی، آن لائن کلاس ہے، وہ طریقہ کار سارا بتایا ہوا ہے ہم نے اس ویڈیو میں، اور اس پر جو نمبر دیا ہے وہ ہماری ٹیم کا ہے، اور وہ ٹیم مینیج کر رہی ہے، جیسے وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں تو آپ ان سے کانٹیکٹ کریں اس انشاءاللہ۔ نمبر کے واٹس ایپ پر آپ لوگوں نے میسج کرنا ہے، ادھر آپ کو وہ ساری رولز وغیرہ بتائے جائیں گے اور کلاس بتائی جائے گی۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ کاروبار نہیں ہے، کوئی حال بتائیں، کوئی نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، دوسرے بھائی کا بھی یہ سوال ہے، ہاں نیا اس کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کون سا کریں، سمجھ نہیں آ رہی، کس طرح فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں اس پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے یوٹیوب پر، وہ بھی دیکھ لیں، اس میں بھی کافی چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے کہ جب بھی کوئی نیا کاروبار کرنا ہے، نیا کام کرنا ہے، تو استخارے کی دعا پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، میرے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، میرے لیے بہتر کر دے۔ اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو آپ کی رہنمائی اس طرف ہو جائے گی، اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا خود بخود اس میں رکاوٹ آ جائے گی۔ یہ اللہ سے آپ مشورہ کر کے جب چلیں گے تو کبھی نقصان والا فیصلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وسیم بھائی آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی، برائے مہربانی تھوڑا سا صاف کر کے لکھیں تاکہ سمجھ آئے۔ بسا اوقات اس طرح ٹائپ کیا ہوتا ہے تو وہ سمجھ نہیں آتی، کوشش کیا کریں اردو میں لکھ لیا کریں، وہ آسانی سے سوال سمجھ آ جاتا ہے۔ تو اگر اردو میں نہیں تو پھر آسان الفاظ میں لکھا کریں۔ یہ ایک بینک کا سوال ہے کہ خواب کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو سانپ جو ہے وہ کاٹتا ہے اور اس کے ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ یہ جادو کی علامات ہیں، اپنا علاج شروع کریں اور اس میں دیر نہ کریں۔ سورہ فلق ناس، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ صبح شام پڑھیں، رقیہ دم 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام سننا شروع کر دیں، پڑھائی پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں، یہ جادو کی علامات ہیں۔ مجید مغل بھائی کا سوال ہے کہ قاری صاحب مجھے نوکری نہیں مل رہی، بہت زیادہ پریشان ہیں۔ بھائی کثرت سے استغفار شروع کر دو اور نمازوں کی پابندی شروع کر دو، نماز کے بعد دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب استغفار بندہ کرتا ہے میں اس کی ہر پریشانی مشکل تکلیف کو دور کر دیتا ہوں، اور اسے رزق وہاں سے دیا جاتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے آپ کو وہاں سے فائدہ ملے گا، آپ گمان بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کو اور ان کی بہنوں اور ان کی امی کو سبز اور کالے رنگ کے جسم پر نشان بنتے ہیں جن میں بہت زیادہ درد بھی ہوتا ہے۔ یہ عموماً یہ تو مریض سے کچھ اور علامات پوچھی جائیں گی، پھر اس کے بعد اس کا پتہ چلے گا۔ تو اس کے لیے سورۃ فلق ناس 21 مرتبہ پانی پر دم کر کے، پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پی لیا جائے، تیل لگا کے نہا لیا جائے، 7 دن یہ عمل کیا جائے، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی، ساتھ میں رقیہ دم بھی سنیں۔
یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے منہ کے اندر سے سانپ نکل رہا ہے، اس کی یہ کیا؟ شیطانی اثر ہے، اذکار کر کے سویا کریں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ فائٹر کے نام سے آئی ڈی ہے بھائی، آپ ادھر اپنا نمبر شیئر نہیں کریں، اسی ویڈیو کے اندر نمبر موجود ہے، اس پہ واٹس ایپ پہ میسج کریں، پھر آپ آن لائن کلاس میں شامل ہو سکیں گے، ادھر سے کسی کا نمبر نہیں لیا جائے گا۔ اور دوسرا اس چیز کا خیال رکھیں، یوٹیوب پر بھی اب ہم بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے مریضوں کی، اس وجہ سے ہم جو ہے نہ تو کمنٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس طرح کوشش کرتی ہے میری ٹیم، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے سب کو جواب نہیں دیا جاتا۔ ہم نے جو ویڈیو میں 2 نمبر دیے ہیں، ان کے علاوہ کچھ لوگ کمنٹس میں اپنے نمبر دیے جا رہے ہیں میری طرف منسوب کر کے کہ یہ قاری صاحب کا نمبر ہے، تو میرا ان 2 نمبروں کے علاوہ اگر کوئی بھی نمبر آپ کو دیتا ہے تو وہ میرا نمبر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہماری طرف سے جو بھی کمنٹ آئے گا وہ ہماری آفیشیل جو آئی ڈی ہے قرآن سے روحانی علاج، اسی سے آئے گا، آپ نے صرف اسی کو رسپانس کرنا ہے، اسی سے ہی آپ نے جو ملے گا وہ لینا ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی آئی ڈی نہیں ہے جسے ہم رپلائی کرتے ہیں۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ 7 سال ہو گئے ان کی شادی کو، کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے، پلیز بتا دیں۔ اولاد کے لیے میں پڑھائی بتا چکا ہوں، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، 4 اللہ کے نام ہیں، یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع، ترجمہ ذہن میں رکھ کے 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھنے ہیں۔ ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، سورہ محمد 1 مرتبہ، سورہ مریم 1 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ۔ یہ پڑھائی پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، تیل لگایا جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ بہتری والا معاملات جلدی کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک بھائی کا بہن کا سوال ہے کہ ان کو شادی کا مسئلہ ہے، وہ جس سے بھی صاحب کرواتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ آپ پر جادو کی بندش ہے، تعویذ وغیرہ ڈالے گئے ہیں آپ پر، جس کی وجہ سے آپ کا یہ معاملہ ہے۔ دیکھیں، جادو کا علاج اگر شادی کی بندش یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو آسان علاج ہے۔ ایک تو سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 ہے، علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، 100 مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ان اللہ سیبتلوہ 100 مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں، کثرت استغفار شروع کر دیں، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح شام شروع کر دیں، یہ پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے، جب مرضی پڑھ لیں، 200 مرتبہ کر کے پڑھ لیں یا ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہاں سے مدد آئے گی جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کریں گے۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، سر بہت زیادہ درد ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بچے ہیں وہ بھی بہت زیادہ لڑتے وغیرہ ہیں گھر میں۔ دیکھیں، شیطانی اثر گھر میں ہو یا شیطانی عمل ہو، اس کی نحوست کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو گھر میں ایک تو اذانیں دی جائیں، سورہ بقرہ کی تلاوت چلائی جائے، قرآن پاک کی تلاوت پہ لگایا جائے، اور جو نحوست پھیلانے والی چیزیں ہیں ان کو گھر سے نکال دیا جائے، ٹی وی، گانے، فلمیں وغیرہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، اور ذکر کی محفل لگائی جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ بہتری والے معاملات کریں۔ یہ اسلم بھائی کا سوال ہے کہ ایک ساتھ 2 وظیفے کر سکتے ہیں، جس طرح جادو کا علاج ہو گیا اور نظر بد کا علاج ہو گیا؟ جی جی کر سکتے ہیں، کوئی ایشو والی بات نہیں ہے، وہ وظیفے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہن کا سوال ہے کیا ابو ظبی یا دبئی وغیرہ بھی آپ کا چکر لگتا ہے؟ جی لگتا ہے، سعودیہ میں ابھی تو نیکسٹ منتھ جا رہے ہیں، دبئی میں اگر لگا تو انشاءاللہ بتائیں گے۔ یہ جو دم والا پانی ہوتا ہے یہ پھیکا ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بسا اوقات اثرات ہوتے ہیں جادو کے، جنات کے، اس کی وجہ سے ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ جو بھی اثر ہوگا، اگر ٹیسٹ چینج ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اثر ضائع ہو رہا ہے، پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہارون بھائی کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی کافی بیمار ہے، پلیز کوئی حل بتا دیں۔ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ، یہ پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پلایا جائے، تیل لگایا جائے، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ دوسرا، رقیہ دم سنانا شروع کریں، انشاءاللہ جو بھی بیماری ہوگی اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں کوئی اسیب ہے ان کے نا۔ تو اس کا علاج کریں آپ، آسان علاج ہے،
ایک تو سورۃ بقرہ کی تلاوت چلائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جاتی ہیں وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں, وہاں پر جنات نہیں رہتے, وہ پڑھیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. دوسرا, آپ نے خود جو اذکار کرنے ہیں, آیت الکرسی 7 مرتبہ, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ, سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 7 مرتبہ, سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ, یہ پڑھائی پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پیا کریں اور پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے رحم سے. یہ افریدی بھائی کا سوال ہے کہ میری بیٹی کے سر پر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے, پھر وہ روتی ہے, اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. یہ شیطانی اثر کا مسئلہ ہے. اس کو رقیہ دم سنایا جائے 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام. ممکن ہے سناتے ہوئے اس کی طبیعت خراب ہو, لیکن 1-2 دن میں بہتر ہو جائے گے سارے معاملات. رقیہ دم بھی سنانا شروع کریں اور سورۃ فلق ناس 21 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پلائیں, تیل لگائیں, انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کر دیں. یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ وہ ایڈریس پوچھ رہے ہیں آپ کا, آپ سے آ کر علاج کروانا چاہتے ہیں. یہ میسج میں ہم آپ کو نا پن کر دیں گے, اسی پوسٹ میں آپ کو مل جائے گا. چیچا وطنی میں جامعہ محمدیہ دارالسلام ہے ہمارا ادارہ. فیس بک پر ہمارے لوکیشن بھی لگی ہوئی ہے اور ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے, آپ کو وہاں سے ڈیٹیل میں پتہ چل جائے گا. یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں فوت ہوئے والد جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. دیکھیں وہ کس صورت میں نظر آتے ہیں یہ بتائیں گے تو تعبیر لگے گی, اس طرح نہیں. باقی اگر وہ کچھ دے کے جا رہے ہیں یا کچھ مانگ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے صدقہ کر دیں, استغفار کریں, انشاءاللہ اس سے ان کو فائدہ ہی ہوگا. باقی ان کے لیے جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں انشاءاللہ برابر کا ان کو اجر ملے گا. یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ مسجد نبوی میں وہ اپنے آپ کو بھرنا دیکھتے ہیں, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اپنے اعمال میں, اپنے معاملات میں خود کو بہتری لائیں. اپنے خاص کر کاروباری معاملات میں اگر کوئی حرام کا آپ کو شبہ ہے, کوئی شک شبے والی چیز ہے تو اس کو نکال دیں, انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے سارے معاملات. استغفار کثرت سے کریں. ایک بھائی کا اولاد کے لیے سوال ہے, اولاد کے لیے قاری صاحب 2-3 دفعہ پڑھائی بتا چکے ہیں, ان کو 8 سال سے دوبارہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, 3 مرتبہ بتا دی گئی ہے, تو انشاءاللہ وہ کریں. یہ ویڈیو 2 حصوں میں یوٹیوب پر آئے گی, ایک حصہ کل رہے گا, دوسرا حصہ پرسوں آ جائے گا یوٹیوب پر. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اسیبی مسئلہ ہے, کچھ حال بتائیں. دیکھیں اذکار کی شروع کریں, یہ دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے, کب سے ہے اور کس طرح کا ہے. ایک تو ہے کہ جناتی مسئلہ ہے, جنات اس میں حاضری ہوتی ہے, اس طرح کا معاملہ. دوسرا ہے کہ حاضری نہیں ہوتی, ویسے طبیعت خراب رہتی ہے. دونوں صورتوں میں آپ نے ذکر پہ لگ جانا ہے. ذکر کے ذریعے سے ان چیزوں کو, جادو ہے, جنات, جو بھی مسئلہ ہے اس کو کمزور کرنا ہے انشاءاللہ. ذکر کرنے سے شیطان اور اس کی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں, تو آپ وہ کرنا شروع کر دیں. اللہ کی رحمت سے اللہ بہتری والے معاملات کریں گے. دوسرا, کثرت استغفار شروع کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر مشکل پریشانی دور کر دیتے ہیں, تو یہ کریں گے تو یہ مصیبت بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے انشاءاللہ. اجمل بھائی آپ کے سوال کا جواب دے چکے ہیں ہم. یہ اسد بھائی واٹس ایپ نمبر بھی ہمارے فیس بک پیج پر لگا ہوا ہے, واٹس ایپ کا باقاعدہ ٹیب موجود ہے, آپ اسے ڈائریکٹلی واٹس ایپ پہ جا سکتے ہیں ہمارے فیس بک کے ہوم پیج پر. کر صاحب آپ کتنے بجے بیٹھتے ہیں اور کس دن بیٹھتے ہیں؟ ہفتہ اور اتوار کو 9 بجے سے 2 بجے تک جامعہ محمدیہ دارالسلام, چیچا وطنی 110 ہیں. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ 10 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہے. اولاد کی پڑھائی بتائی ہے, وہ کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ, آخری 3 کل 7 مرتبہ. اللہ کے 4 نام ہیں, یا اللہ, یا خالق, یا مصور, یا مطیع. 100 مرتبہ ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ. سورہ مریم 1 مرتبہ, درود ابراہیمی 100 مرتبہ. یہ صبح شام کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 1 ماہ کے اندر اندر اللہ بہتری والی معاملات کر دیں گے. اور تہجد کی نماز شروع کریں, دعا کیا کریں. تہجد کی نماز میں جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے. یہ بہن کا سوال ہے کہ قرضے بہت زیادہ ہو گئے ان پر, کچھ وظیفہ وغیرہ بتا دیں. قرض کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں. ایک دعا ہے اللہم اغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا پڑھی جائے کثرت سے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت بھی کرتے ہیں اور قرضوں والا معاملہ بہتر ہو جائے گا. دوسرا, کثرت استغفار اور درود شریف شروع کر دیں. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہ کرے. یہ بند گھر کے اندر پتھر آئے ہیں 2 دفعہ.
یہ جنات کے عمل کی ایک علامت ہوتی ہے. اذانیں دیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فلق ناس 7 مرتبہ کونوں میں پڑھا جائے. سورہ مزمل کی تلاوت درمیان میں کی جائے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ عمل 7 دن کرنا ہے، ٹھیک ہو جائیں گے سارے معاملات. دوبارہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا. جنات کے وہاں موجود ہونے کا یہ علامت ہے. ایمان بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہم دے چکے ہیں. یہ کرونا سے کوئی حفاظت کے لیے کوئی آیت وغیرہ ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک کوئی چیز، کوئی بلا، کوئی بیماری اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں جب یہ حدیث سنا رہا تھا تو ایک بندہ، کیونکہ ان کو فالج ہوا تھا، تو ایک بندہ ان کی طرف حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ خود کو ان کو فالج ہوا ہے، ان کے بازو کو، لیکن یہ حدیث بتا رہے ہیں کہ کوئی بیماری اثر نہیں کرے گی. تو اس نے کہا اللہ کے بندے، تجھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین نہیں ہے؟ یہ اس دن ہوا ہے جس دن میں نے یہ دعائیں نہیں پڑھی تھی، تو اس لیے یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ کوئی بیماری آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی. یہ جو اولاد والی آپ نے پڑھائی بتائی، یہ کس ٹائم کرنا چاہیے؟ یہ صبح شام 1 مرتبہ کر لیں یا 2 مرتبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں. یہ مکڑی کے جالے بہت زیادہ نظر آنا، سایہ نظر آنا، اس طرح کے معاملات ہیں. دیکھیں، صرف اس چیز کو، مکڑی کے جالوں کو دیکھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جادو کا یا جنات کا ہی مسئلہ ہے. جادو جنات کے مریضوں کی اور بہت ساری علامات ہوتی ہیں. ویسے کچھ معاملات، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گھر میں نحوست پھیلتی ہے، اور آپ اس کے لیے سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت چلائیں. انشاءاللہ سارے معاملات، جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا. آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، سب سے بہترین حل ہے قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طریقہ بتایا ہے، یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے انشاءاللہ. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی 7 سال بیٹی ہے، اسے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اچانک سے کبھی کبھی اس کی سانس رک جاتی ہے، بہت ہی اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے، اور رات کے وقت وہ خواب دیکھتی ہے کہ کوئی اسے آدمی ہے موٹے ہونٹ والا جو اسے اونچائی سے نیچے گراتا ہے. ہاں، اس بچی کو مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے. اس کو سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھ کے دم بھی کیا جائے. یہ بچی خود بھی پڑھے، اور ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ بچی کو دعا یاد کروا دیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ کوئی بھی پڑھنے کے کچھ قابل ہوتا، یاد کرنے کے قابل ہوتا، تو سب سے پہلے ہم اسے یہ دعا یاد کرواتے. اس سے انسان شیطانی چیزوں سے، اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچے محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ بچی کو پڑھائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گی. یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے فرشتے اترے؟ جی، قرآن پڑھنے سے فرشتے اترتے ہیں. صحابی کا واقعہ مشہور ہے، وہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، تہجد کے وقت پڑھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتریں گی انشاءاللہ. یہ وسیم بھائی کا سوال ہے کہ ان کے اوپر اس طرح حاضری وغیرہ ہوتی ہے اور حافظ قرآن بھی ہیں. بھائی، آپ اگر حافظ قرآن ہیں اور جنات آپ پر ہیوی ہیں تو ان کو کمزور کریں ذکر کے ساتھ یہ کمزور ہو جاتے ہیں. اپنے اوپر ان کو حاوی نہ ہونے دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی، انسان اتنا کمزور نہیں ہے کہ 1 منٹ میں جن اس کے اندر آ جائے. جن انسان کے اندر آنے کے لیے بہت پہلے سے محنت کرتا ہے، پھر جا کے کہیں انسان کے اندر آتا ہے، اور وہ سب سے پہلے اس کو ڈراتا ہے، غصہ دلاتا ہے. یہ 2 عمل کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اس کے اندر اس پر حاوی ہوتا ہے. تو 2 چیزیں اپنے اندر سے ختم کر دیں، ڈر اور غصہ، یہ ختم کر دیں. اور دوسرا، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اذکار کے ساتھ جڑ جائیں، حفاظتی اذکار کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں. انشاءاللہ 2 ہفتے کر لیں، اللہ کی رحمت سے جادو جنات کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. یہ وسیم بھائی کا سوال ہے کہ ان کو خواب میں فوتشدہ نانا جو ہے ان کے وہ نظر آتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تمہیں خوبصورت لڑکا ہو. یہ خواب ان کو بار بار. ہاں، اللہ تعالیٰ برکت کریں گے. یہ بہتری والا اچھا خواب ہے. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ آپ عورتوں کے لیے کب سے کلاس سٹارٹ کریں گے؟ فی الحال ہم یہ کلاس شروع کر لیں انشاءاللہ. ایک کورس ہم لانچ کریں گے جلدی انشاءاللہ، اس کا ہم ویڈیو میں اعلان کر دیں گے. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو ہرنیا کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر بھی پریشان ہے کہ اس طرح کا اس بیماری میں مسئلہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو ان کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی روحانی مسئلہ نہ ہو. کچھ علاج بتا دیں. سورۃ فلق ناس اور سورۃ فاتحہ اور سورۃ فلق ناس 41 مرتبہ پڑھنی ہیں، دونوں صورتیں، سورۃ فاتحہ، سورۃ فلق اور سورۃ ناس. یہ 3 صورتیں 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے، تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے. انشاءاللہ جو بھی بیماری ہوگی، روحانی ہوگی یا جسمانی، اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے انشاءاللہ. کہ بہن کا سوال ہے، پڑھائی کر رہی ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہیں، پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے،
ویکنیس بہت زیادہ ہے اور خواب میں بھی الٹیاں دیکھتی ہیں جیسے وہ کر رہی ہیں. یہ شیطانی اثر، شیطان آپ کو روک رہا ہے پڑھائی کرنے سے نہیں رکنا. صدقہ وغیرہ دیتے رہیں تاکہ شیطان اگر آپ کی پڑھائی روکتا بھی ہے تو وہ اپنے حملے میں کامیاب نہ ہو. صدقہ دیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے جو پڑھائی بتائی تھی کہ جادو کرنے والا کون ہے، وہ کی ہے، تو اس کے بعد خواب میں وہ اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان بسا اوقات جو ہے وہ انسان کی شکل میں آ جاتا ہے. تو آپ پڑھائی، حفاظتی پڑھائی اور عمل ختم کرنے والی پڑھائی جاری رکھیں، جو بھی ہوگا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ خواب میں کتے نظر آتے ہیں جو راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور چلنے سے روک رہے ہیں، اور واش روم وغیرہ بھی نظر آتا ہے. ہاں، یہ کاروباری معاملات میں رکاوٹ کے جادو کی علامت بھی ہے، اور بسا اوقات آپس کے تعلقات میں خرابی کے معاملات بھی اس جادو کی قسم میں بنتے ہیں. یہ اس جادو کی علامت ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات 21 مرتبہ، آیت الکرسی 21 مرتبہ، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ یہ صبح شام شروع کر لینی ہے. پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگا کے نہا لیا کرنا ہے. دوسرا کثرت استغفار، اور ایک دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ آپ کو حصن المسلم میں مل جائے گی. یہ دعا چھوٹی جو دعاؤں کی کتاب ہے حصن المسلم، اس میں یہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. تو یہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کی رحمت سے یہ جادو کا کام ختم ہو جائے گا. اگر کوئی شادی شدہ عورت خواب میں اپنی ہی شادی دیکھے تو اس کا کیا اللہ تعالیٰ برکت کریں گے ان کے گھر میں، وہ اولاد کی صورت میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ سبحانہ بہن، آپ کو سوال کا جواب کافی دیر پہلے سے دے چکے ہیں ہم آپ کو. یہ کام کرتی تھی، دوبارہ ان کو جاب سے نہیں بلا رہے، یہ وہ والا سوال تھا. کثرت استغفار سورۃ توبہ کی آخری آیت کر لیں انشاءاللہ، شروع کر لیں، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر لیں. جی کسی کا کوئی سوال رہ گیا تو وہ دوبارہ پوچھ لیں. دیکھ لیں کافی سوال ہے، یہ بھی بیان دے دیجیے گا. ان کے کام ہونے سے شادی میں رکاوٹ ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں. ہاں جی، شادی میں رکاوٹ کا علاج ہے، دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو کوئی جادو کا مسئلہ نہیں ہوتا، ویسے اللہ کی طرف سے کچھ معاملات میں رکاوٹ اور دیر ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ تہجد کی نماز پڑھیں اور استغفار شروع کر دیں، سورۃ توبہ کی آخری آیت شروع کر دیں، جو بھی رکاوٹ ہوگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. سورہ فلق ناس 33 مرتبہ صبح، 33 مرتبہ شام. یہ پڑھنا شروع کر دیں. استغفر اللہ سارا دن میں 700 مرتبہ پڑھنا ہے. شادی میں رکاوٹ کا جو بھی معاملہ ہے اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو آگے انہوں نے پوچھا اپنی بیٹی کے حوالے سے مسئلہ، جو ان کو اونچائی سے گراتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جب بھی وہ پڑھائی والا پانی پلاتی ہیں تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو پانی پلائیں یا صرف اب وہ خود پڑھائی کرتی رہیں اپنی بیٹی کے لیے؟ پانی بھی پلائیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو ہمارے پاس لے آئیں، انشاءاللہ اس کا علاج جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہو جائے گا. یہ کیا کسی کو دوسرے کو دم کر سکتے ہیں؟ دم اس حالت میں کر سکتے ہیں کہ خود آپ اس کی اہلیت رکھتے ہیں، خود کو مضبوط سمجھتے ہیں. بسا اوقات انسان کسی کو دم کرنے جائے تو خود مریض بن جاتا ہے. میرے پاس پچھلے دنوں بھی مریضہ آئی ہیں، تو وہ بچی اپنی ماں کو دم کرتی تھی تو ماں میں حاضری ہوتی تھی. تو جب اس کا علاج کیا گیا، ماں پر پڑھائی کر رہے ہیں تو بچی میں حاضری ہوگی، جی حالانکہ بچی میں اس کو کمزور کر کے اس کو پکڑ چکا تھا. تو اس طرح آپ نے، اگر آپ خود کو اس قابل سمجھتے ہیں، مضبوط ہیں اذکار کے لحاظ سے، ڈر خوف غصہ یہ چیزیں آپ میں نہیں ہیں، تو انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے حفاظتی اذکار کریں. کیا اپنے ہی بچوں کو نظر بد کی پڑھائی کرنی ہو؟ ہاں وہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ہاں کوئی ایشو. یہ ان کے جو بچے ہیں، یہ بہن کا سوال ہے کہ وہ بہت زیادہ نافرمان ہیں، پڑھائی پر بھی زیادہ دھیان نہیں دیتے اور بات بھی نہیں مانتے. اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. سورۃ الم نشرہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ پانی پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ بہتری والا معاملہ ہوگا اللہ کے رحمت سے. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ہم بہن بھائیوں کو شادی کا مسئلہ ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، رکاوٹیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. میں شادی میں رکاوٹ ختم کرنے کے جادو کا علاج جو ہے وہ وظیفہ بتا چکا ہوں، اس کا وہ کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی 1 منٹ پہلے بتایا. یہ خالد بھائی کا سوال ہے کہ جو اذکار وغیرہ بتاتے ہیں، اس کے لیے کوئی کتاب موجود ہے جس میں سارے اذکار لکھے ہوں؟ جی حصن المسلم ہے، یہ دعاؤں کی کتاب ہے، میں نے رکھی بھی ہے، یہ میں دکھا بھی رہا ہوں.
اس میں مستند اذکار، صرف وہی اذکار ہیں، وہی دعائیں ہیں، وہی وظیفے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، خود ساختہ دعائیں، اذکار، وظیفے نہیں ہیں۔ یہ ایک وسیم بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر سبزیاں دیکھنا، جس طرح یہ بہت ٹماٹر اچھی علامت ہے، پورا خواب اگر بتایا ٹماٹر جائے، اور کدو وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں ہاں، خواب میں۔ کوئی بھی سبزی دیکھتے ہیں تو یہ بہتری کی علامت ہے۔ یہ خواب کے اندر بلی بہت زیادہ ان کو نظر آتی ہے۔ بلی کس صورت میں نظر آتی؟ پورا خواب ہے اتنا یہ صرف اتنا ہی بتایا ہوا ہے کہ صرف ہاں بلی ان کو نظر آ رہی یہ ہے، حملہ آور وغیرہ ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہاں، ہے۔ اگر وہ حملہ آور ہوتی ہے تو وہ جادو کے علامات میں سے ممکنہ ہو سکتا ہے، اور اگر ویسے ہی نظر آتی ہے پھر بھی کوئی شریر ہے تو اس کے لیے آپ اللہ سے حفاظت کی دعا کریں، اور سورہ فلق ناس اذکار جو ہیں صبح شام کے وہ شروع کر دیں، اور جو دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وہ پڑھنی شروع کر دیں۔ اللہ کی رحمت سے جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عمران بھائی کا سوال ہے کہ وہ سعودی عرب سے ہیں اور ان کی 1 سال سے تنخواہ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اس میں کوئی آسانی ہو جائے۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے شروع کر دیں، 700 مرتبہ پڑھا کریں دن میں، سارا دن میں 700 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ بہتر ذرائع نکال دیں گے انشاءاللہ۔ یہ عبداللہ بھائی کا سوال ہے کہ آپ کی جو پڑھائی ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے، لیکن کچھ دن بعد خواب میں دوبارہ جو ہے وہ سانپ اور کتے وغیرہ جو ہیں وہ نظر آئے ہیں ان کو۔ دیکھیں ابھی معاملہ باقی ہے، آپ پڑھائی جاری رکھیں اور رقیہ دم سنتے رہیں، طبیعت میں کافی فرق ہے وہ کہہ رہے ہاں ہیں۔ بہتری آ جائے گی۔ شیطان بار بار کوشش کرتا ہے، لیکن آپ اذکار پڑھائی کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے، صدقہ بھی کرتے رہیں اور پڑھائی بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں گے۔ یہ خواب کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا اپنے آپ کو، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہاں ہے؟ اس کی بہت اچھی تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ دین کا کام لیں گے۔ یہ خوشی خان بھائی آپ کے سوال کا جواب دے چکے ہیں، یہ شادی میں رکاوٹ والا، یہ 2-3 دفعہ قاری صاحب اس کا جواب دے چکے ہیں۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کو خواب کے اندر بہت زیادہ مگرمچھ نظر آتے ہیں جو ان کو کھانے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں پر ہاں کھا نہیں پاتے۔ یہ شیطانی اثر کی علامت ہے، یہ پڑھائی کریں، حفاظتی اذکار کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے۔ سورۃ فلق ناس اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ کثرت سے کریں، سونے کے اذکار کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ندیم بھائی اولاد کے حوالے سے قاری صاحب 3 سے 4 مرتبہ بتا چکے ہیں، آپ تھوڑا سا ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ لیں، اولاد کے حوالے سے کمپلیٹ بتایا قاری صاحب نے جو وظیفہ ہے۔ دوبارہ بھی بتا دیں کہ وہ یوٹیوب سے دیکھ لیں، اگر کوئی یوٹیوب پر اس پر ہماری ویڈیو بھی موجود ہے اولاد کے حوالے سے، اور کل یہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کی امی جو ہیں وہ خواب میں بہت زیادہ اونٹ دیکھتی ہیں جو ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ ہاں ان کو جادو جنات کی علامت ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے، اگر وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں علاج بتا دیتا ہوں، وہ شروع کر لیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پانی پیا جائے، اور اس کے ساتھ رقیہ دم 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام سنوایا جائے۔ یہ عمل تقریباً 21 دن تک کیا جائے تاکہ سارے کا سارا اثر ختم ہو جائے، انشاءاللہ 21 دن کرنے سے معاملات اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ خواب میں ایک جادوگرنی کو جادو کرتے دیکھتا ہوں اور میں اونچی آواز میں آیت الکرسی اور آخری رکوع جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ ہاں یہ پڑھائی کرتے رہیں، جو بھی یہ شریر خواب میں وہ دیکھتے ہیں۔ ہاں جو بھی شریر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اللہ کے فضل سے جو آپ اذکار کرتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی شر پسند کا شر جو ہے وہ آپ پر اثر نہیں کر رہا۔ ان اذکار کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ یہ فخر بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر پھل دار جو باغ ہوتا ہے اسے پھل اتار کر کھانا دیکھتے ہیں وہ کہ یہ کیسا خواب ہے؟ یہ بہت اچھی خواب ہے، اگر غیر شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ شادی کی نعمت سے نوازیں گے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ کی نعمت سے نوازیں گے۔ یہ بہن نے دوبارہ سوال پوچھا ہے جو جس بہن کو موٹے ہونٹ والا نیچے آدمی کراتا تھا کہ اگر میں آپ کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر آؤں، کراچی سے انہوں نے آنا ہے، تو کیا 1 دن میں علاج ہو جائے گا؟ انشاءاللہ 1 دن میں علاج ہو سکتا ہے، یہ تو مریض کے آنے پر اس کی کیفیت دیکھنے پر پتہ چلتا ہے، لیکن پھر بھی آپ ہفتے کو آ جائیں، جب بھی آنا ہے ہفتے والے دن آئیں تاکہ ہفتے کو دم ہو جائے، اتوار کو دم ہو جائے،
ایک دن میں بھی علاج ہو سکتا ہے، بسا اوقات معاملات لمبے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ممتاز بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے 6 ماہ پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کو سوام جو ہے وہ کاٹتے ہیں، لیکن جو ان کی طبیعت ہے وہ 2 ماہ پہلے سے خراب ہونا شروع ہوئی ہے، اب کافی زیادہ ہاں، خراب ہے۔ جادو کا اثر بسا اوقات اللہ کی طرف سے علامات پہلے ظاہر ہو جاتی ہیں، اشارے ہو رہے ہوتے ہیں، اگر اب ہو سکتا ہے کہ اب وہ اثر ہو رہا ہو تو آپ اذکار شروع کر دیں، سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے، تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، تیل لگایا جائے، انشاءاللہ یہ بیماری جو بھی ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ساتھ میں رقیہ دم بھی سنا کریں۔ یہ غالب بھائی کا سوال ہے کہ پڑھائی کرتے وقت نیند بہت زیادہ آتی ہے، کنٹرول کرنا ہاں، مشکل ہوتا نیند آتی ہے، شیطان غلبہ کرتا ہے کہ آپ یہ پڑھائی نہ کر سکیں، تو پڑھائی سے جڑے رہیں اور رقیہ دم سنتے رہیں، پڑھائی اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کر دیں پڑھائی کرتے ہوئے، تاکہ نیند نہ آئے۔ ہے۔ یہ خواب کے اندر غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ ہاں، اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے کاروباری معاملات کو، اپنے گھریلو معاملات کو درست کریں، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ چاندی کا جو قرآن ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اس کے کالے حروف لکھے ہوئے ہیں، اس کی کیا ہاں، تعبیر ہو سکتی اچھی چیز ہے، قرآن پاک کو آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے گا اور انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیابی دے گا۔ ہے؟ یہ بہن کا سوال ہے کہ وہ سسرال گئی تھی 7 سال پہلے، تب سے ان کے پیٹ خراب ہوا اور ان کو مسئلہ ہے، تو ابھی تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، ان کو ایسا لگتا ہے۔ اگر تو آپ کو آپ کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہے، جنات کی وجہ سے ہے، تو اس کا علاج کریں۔ اس طرح صرف اتنی سی بات دیکھ کے ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جادو کا مسئلہ ہے، لیکن میں پڑھائی بتا دیتا ہوں، اگر جادو کا مسئلہ ہوگا بھی تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے ان اللہ سیبطلہ 100 مرتبہ، اور سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ۔ یہ صبح شام پڑھائی پانی پر دم کر کے پی جائے، جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ میاں بیوی میں دوری کیسے ختم کریں؟ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جادو کی وجہ سے اور ایک ویسے معاملات۔ تو سب سے پہلے شیطان یہ عمل کرتا ہے، تو آپ نے ہر وہ عمل جو شیطان ڈالتا ہے، شیطان کرتا ہے، اس سے دور ہو جانا ہے۔ غصہ شیطان پیدا کرتا ہے، انا بازی شیطان پیدا کرتا ہے، اور اس طرح بدگمانی شیطان پیدا کرتا ہے، ان ساری چیزوں سے آپ نے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ تو شیطان کے جو بھی ہتھ کنڈے ہیں وہ زماتا ہے، ان سے پیچھے ہٹ کے تہجد کی نماز شروع کر لیں، استغفار کثرت سے شروع کر لیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 7 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ یہ پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 1 ماہ عمل کرنے سے ہر قسم کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کے خامد بیوی کے درمیان جادو کے معاملات جو بھی ہوں، دوری کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر واش روم کرتے ہوئے دیکھنا، اسپیشلی پیشاب کرتے ہوئے بہت دفعہ دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کو اشارہ ہے کہ اپنے معاملات میں بہتری لائیں، اپنے گھر کے معاملات میں جو ہے وہ شرعی لحاظ سے ان پر غور کریں اور بہتری لائیں کہ ان میں کیا کمی کوتاہی آ رہی ہے۔ دوسرا، اپنے کاروبار ذرائع آمدن جو ہے ان پر غور کریں کہ ان میں کوئی جو ہے وہ ملاوٹ والا معاملہ تو نہیں چل رہا جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا معاملہ بنتا ہے۔ یہ وسیم شیخ بھائی کا سوال ہے کہ ان کو کینسر کا مسئلہ ہے، بریسٹ کینسر جو فیمیل کو ہوتا ہے، اس کا کوئی حل، کوئی علاج؟ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، یہ پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، تیل لگایا جائے۔ سورۃ الرحمن 3 مرتبہ، 3 مرتبہ شام سنی جائے، اور رقیہ دم جو ہے ہمارے چینل پہ وہ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام سنا جائے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 1 ماہ میں اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات دے دیں گے۔ یہ ندیم بھائی کا سوال ہے کہ آپ کا اسلام آباد میں آنے کا کوئی پلان ہے؟ کافی سیریس مسئلہ ہے ہمیں، ہم کراچی سے اسلام آباد آ سکتے ہیں، آگے آنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ جتنا یعنی کہ کراچی ہے وہ اتنا ہی تقریباً اسلام آباد اس سے تھوڑا بنتا ہے، لیکن کافی ہے ہم سے، تو ہم ملتان کے قریب ہیں۔ تو باقی دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام آباد ہمارا چکر لگتا رہتا ہے، آپ اس کے بعد کانٹیکٹ کر لیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والا معاملہ کرے گا، جو بھی آپ کا مریض ہے انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے۔ یہ خواب کے اندر اپنے آپ کو شراب پیتے دیکھنا۔ ہاں، وہی چیز ہے، کوئی بھی آپ غلط کام اپنے آپ کو خواب میں کرتے دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ کی طرف سے آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اپنے معاملات کو درست کر لیں،
اپنے معاملات، وہ آپ کے گھریلو معاملات بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے رشتہ داروں کے حق بھی ہو سکتے ہیں، وہ حقوق العباد بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں اگر آپ بہت زیادہ غلط چل رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کو رہنمائی دی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں اترتی جو آپ کو جھنجھوڑ کے کہتی ہے، کوئی اترتا نہیں ہے جو جھنجھوڑ کے کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ اللہ کی طرف سے اشارے ملتے ہیں، تو ان اشاروں پر اگر آپ خوش نصیب ہیں، اگر آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس طرح کا کوئی بھی عمل اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ اپنے معاملات کو، کاروباری معاملات کو، حقوق العباد کے معاملات کو بہتر کر لیں۔ یہ بہن کا سوال ہے کہ وہ خواب کے اندر اپنی چارپائی کے نیچے 3 چھپکلیاں دیکھتی ہیں جو ان کی طرف باقاعدہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ جادو کی علامات بھی ہو سکتی ہیں اور حسد کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ حسد کے مریضوں کو بھی، جن کو حسد کا اثر ہوتا ہے، نظر بد کا، حسد کا اور جادو کا، ان کو اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ تو آپ سورہ فلق ناس 33 مرتبہ پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں صبح شام۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا، اور کثرت استغفار جاری رکھیں۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ جادو کئی قسم کا ہوتا ہے، کیا ایک انسان پر ایک سے زیادہ اقسام کا جادو ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، ایک بہت سارے عمل بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہی جادو بہت سارے مقاصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ خواب میں اپنا نکاح دیکھنا اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیں گے۔ یہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ 5-7 لوگ ہیں جو سفید کلر کے لباس پہنے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک شخص ہے جس نے بلیک کلر کا کوٹ پہنا ہوا ہے، اور ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان سے سلام وغیرہ لیتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اتنا خواب دیکھا انہوں نے بس۔ نہیں، یہ اس میں یہ چیز ہے کہ اگر تو آپ کو اس طرح کا کوئی خواب آتا ہے جس میں اس طرح کے بندے یا کوئی بھی چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، پھر آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ادروائز کوئی بھی اسلام لیتا ہے یا کچھ کہتا ہے تو وہ پریشانی والا خواب نہیں، اچھا ہی خواب ہے۔ یہ وسیم بھائی کا سوال ہے کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، گھریلو حالات جو ہوتے ہیں، مالی حالات، اس حوالے سے کوئی پڑھائی بتا دیں۔ بھائی ایک تو نمازیں شروع کر، ابراہیمی کثرت سے شروع کر لیں، تیسرا استغفر اللہ شروع کر لیں۔ یہ 3 کام آپ کر لیں، 1 ماہ کر لیں کثرت سے، ڈٹ کے، توجہ کے ساتھ۔ آج کہاں کھڑے ہیں اور 1 ماہ بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کہاں ہوں گے، یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں مشکلات، پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اور رزق بندہ گمان بھی نہ کرے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، آپ کو یہ عطا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ خواب کے اندر اپنے شوہر کی شادی کو دیکھنا اچھا خواب ہے، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ دیکھتے ہیں، یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر خواب کے لحاظ سے، تعبیر کے لحاظ سے اس خواب کو دیکھا جائے تو پانی بھی ڈالنے کے لیے اس طرح کی صورت میں خواب میں آ سکتا ہے۔ اذکار کر کے سویا کریں، اللہ بہتری والا معاملہ کرے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر آپ کو پورا مسئلہ فون پر بتانا ہو تو کیا ممکن ہے ایسا؟ ہاں جی، ہفتہ اتوار صبح سارا دن کالز وغیرہ سنتے ہیں، باقی دنوں میں کچھ گھنٹے سنتے ہیں میں اور میری ٹیم جو ہے، تو آپ بتائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا علاج ہم بتا دیتے ہیں، بہتری والے معاملات کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ علاج کے حوالے سے ہم گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ جس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ کرے، تو اس سے اللہ کے فضل سے سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو باقی ادھر ادھر جانا اور دوسری چیزوں کی طرف توجہ دینا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہوا، جو خود ساختہ یا خود تجربے کیے ہوئے علاج ہیں، ان چیزوں پر توجہ دیں گے تو پھر یاد رکھیں، پھر آپ کا علاج مکمل نہیں ہوگا۔ پھر آپ، اور دوسری ایک اہم چیز، ایک سب سے اہم چیز جو ہے علاج میں، وہ ہے توکل اور یقین۔ علاج پڑھائی آپ کو بتائی جاتی ہے، توکل اور یقین کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی علاج ہوگی۔ اگر آپ توکل نہیں ہے اللہ پر، یقین نہیں ہے کہ میں یہ پڑھتا ہوں پھر جن آ جائے گا، میں یہ کروں گا پھر جن آ جائے گا، تو پھر اس کا علاج نہیں ہوگا۔ پھر یاد رکھیے گا، پھر جو بھی معاملات ہیں، جو بھی پریشانی تکلیف ہے وہ ویسی رہتی ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ بہتر نہیں ہو رہے، وہ ان کا اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا بھی وعدہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ پر اللہ
تعالیٰ تمہارے معاملات میں کافی ہو جائے تو وہ عمل کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور توکل اور یقین کے ساتھ کرو۔ یہ خواب کے اندر خون کی الٹی وہ دیکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ خواب کے اندر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے، یہ خون دیکھنا عموماً جو ہے وہ کسی کا کٹا ہوا کچھ دیکھتے ہیں، جسم کٹا ہوا یا کچھ بھی خون سے لت پت دیکھتے ہیں، تو یہ شیطانی خواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی جو ہے شیطان رات آپ کے ساتھ کھیلتا رہا۔ باقی ہماری اس ویڈیو کو آپ شیئر لازمی کریں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اس نیکی کے کام میں اپنا بھی حصہ ڈالیں آپ۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ جن بھائیوں کے سوالات کے جوابات دے دیے ہیں، جن کے رہ گئے ہیں کوشش کی ہے کہ سب کے سوالات کے جوابات دیں، باقی ٹائم نماز کا بھی ہو گیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ سب کے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں، تو انشاءاللہ اگلے جمعے دوبارہ اللہ کے فضل سے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو باقی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، جو ہم نے سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے، ہماری غلطیوں خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور جو بھی پریشان ہیں جنہوں نے بھی سوال پوچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں تکلیفوں کو دور فرمائے۔ آمین۔